بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کے تمام آرگنائزرز اور پارٹیسپینٹس کو، اور یہ انتہائی خوشی کا مقام ہے۔ میں چائے کے وقفے میں بھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ شاید اگر یہ ہیپیٹائٹس یا ہائپرٹینشن پہ کوئی لیکچر ہوتا تو مجھے یقین ہے اتنے لوگ نہ ہوتے، کسی اور گروپ میں ہوتا تو شاید ہوتے، لیکن ہمارے اپنے جو ساتھی ہیں شاید اتنے لوگ نہ ہوتے۔ اور اس سے چند لمحے پہلے آپ سن چکے ہیں ایک حدیث کے اس محفل کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی ہے کہ یہ قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی محفل کتنی بابرکت محفل ہے۔ میں پہلے سے یہ وضاحت کر دوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ نہ میں عالم ہوں نہ میں قرآن کو زیادہ سمجھتا ہوں، بہرحال بحیثیت مسلمان یہ کوشش رہی ہے کہ اس سلسلے میں تھوڑی بہت جو سمجھ ہے وہ پیدا کی جائے، خود بھی سمجھوں اور جیسے حکم ہے ساتھیوں سے بھی اس کو شیئر کروں۔ یہ کتابچہ جیسے انہوں نے بتایا آپ کو انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد آپ سب کو دے دیا جائے گا۔ یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے لکھا تھا قرآن کے حوالے سے، اور پھر چونکہ میں عالم نہیں ہوں تو میں نے چند جید علماء سے اس کو ان سے درخواست کی کہ اس کو پڑھیں اور اس میں تصحیح کریں، اور اس میں ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب جو اب فوت ہو چکے ہیں دارالعلوم حقانیہ کے، جو پی ایچ ڈی تھے مدینہ یونیورسٹی سے بھی، رضا الحق صاحب جو بقید حیات ہیں ساؤتھ افریقہ کے مفتی اعظم ہیں، محمد اسماعیل صاحب ہمارے کے پی کے جو قرآن کا عمومی پروگرام ہے جماعت کی طرف سے اس کے انچارج بھی ہیں، تفہیم دین اکیڈمی کے چیئرمین بھی ہیں، اور مفتی رحیم صاحب اور ڈاکٹر اسد تھانوی صاحب جامعہ اشرفیہ کے، میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی افتخار صاحب کا کہ انہوں نے ان کو بھجوا کے ان سے بھی اس کی تصحیح کرائی۔ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ بحیثیت ڈاکٹر شاید ہمیں یہ تو اختیار ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں، لیکن یہ اختیار ہمیں نہیں ہے کہ ہم اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ رائے قائم کریں ان معاملات میں، جب تک جو مقررہ چیزیں ہیں جو علم ہے وہ ہمیں حاصل نہ ہو۔ جس طرح ایک ڈاکٹر بننے کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، کچھ تھوڑے بہت اسے مارکس دینے پڑتے ہیں اسٹینڈرڈ کے مطابق، پھر کچھ مخصوص کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اور پھر آگے جا کے فائنلی اس میں ایک امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پاس یا فیل ڈکلیئر ہوتا ہے۔ تو اگر ایک ایسی چھوٹی سی چیز کے لیے ڈاکٹر، انجینئر، لائرز ایٹسیٹرا، اس کی بھی ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مسلمان بننے کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ نہ ہو؟ کچھ تو وہ ریکوائرمنٹ جو ایمان کے تقاضے ہیں، آج اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، لیکن کچھ وہ تقاضے ہیں جو اللہ نے ہمارے پاس 1400 سال پہلے بھیجی ایک چیز، اسی حالت میں اس کو محفوظ کیا، اور خود اسی قرآن میں کہا کہ اس کو میں نے محفوظ کر دیا ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور یہ آپریشنل مینول جو ہمارے پاس موجود ہے، کیا اس کو سمجھے پڑے بغیر ہم پوری طرح مسلمان کہلانے کی یا مومن کہلانے کے مستحق ہیں؟ ایک ریلیونٹ حدیث میں اس پہ بھی بات ہو چکی ہے۔ میری پریزنٹیشن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ باقی آگے جا کے قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اس کا ایک الگ پھر سسٹم ہوگا، لیکن یہ اہمیت، اس کا احساس ہمیں ہونا ضروری ہے۔ یہ آیت بھی آپ کے سامنے شاید کئی دفعہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر۔ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ یہ کتاب برکت کی کتاب ہے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے
برکت کے ساتھ فوراً متصل ذکر کر دیا، لیدبروا آیاتہ ولتذکر، اس پہ سٹاپ نہیں کیا، فل سٹاپ نہیں ہے، اس میں کاما بھی نہیں ہے، بالکل متصل ہے کہ برکت والی کتاب ہے، لیکن ہے کس لیے کہ تم اس پہ غور کرو، تدبر کرو اور بار بار اس کی تذکیر کرو۔ لیکن یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو عقل والے ہیں، جو سبق لینا چاہتے ہیں۔ جو نہیں سبق لینا چاہتے تو ان کی الگ بات ہے۔ اس آیت میں وضاحت سے یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ قرآن کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس کو پڑھنا، اس پہ غور و فکر کرنا اور اس کو سمجھنا، یہ قرآن کا بنیادی مقصد بھی ہے اور یہ اس کے حقوق بھی ہیں۔ اب اگر ہم آگے تھوڑا سا جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کو پڑھنے کا بذات خود ثواب ہے، ایون بغیر سمجھے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ اس پہ بات بھی ہو چکی ہے، ایک سوال کے جواب میں بھی تفصیل آ چکی ہے۔ اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں ایک حکمت بھی ہے، یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بات کی اور اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے کہ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، جیسے ذکر ہو چکا آلریڈی، اس میں کون سی لفظ کا ذکر کیا گیا؟ اس میں الف لام میم کا ذکر کیا گیا۔ اب الف لام میم کا مطلب نہ پہلے کسی کو معلوم تھا نہ آج کسی کو معلوم ہے۔ یا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہاں ذکر کا حمد کا ذکر کیا جاتا جس کا مطلب ہم سب کو معلوم ہے، یا کسی اور لفظ کا ذکر کیا جاتا جس کا مطلب ظاہر ہوتا۔ لیکن یہاں حکمت یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کا ذکر کیا، یعنی اگر اس کا مطلب نہیں بھی ہم سمجھتے، اس کے باوجود ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل کلیئر ہے۔ رسالت کا مقصد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ یہ دیکھیے آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ پہلا یتلو علیہم آیاتک، قرأت کا لفظ نہیں استعمال کیا، یتلو کا لفظ استعمال کیا، جس کی بھی تفسیر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سمجھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر وہی ذکر کتاب ہی کا کیا، سمجھائیں ان کو، یعلمہم، سمجھائیں ان کو، والحکمت، بعض لوگوں نے اس کا تفاسیر میں، بعض نے اس کا حدیث کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد احادیث بھی ہیں حکمت سے، بعض نے وزڈم کا ذکر کیا ہے، بہرحال دونوں ہی شاید صحیح ہیں۔ اور مقصد الٹیمیٹلی کیا ہے؟ وہ یزکی ہے، تاکہ ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ ہو۔ یعنی قرآن کا بنیادی مقصد اس کو پڑھنے، سمجھنے، علم حاصل کرنے، دوسروں کو سمجھانے، اس کا الٹیمیٹ مقصد ہے وہ یزکی ہے، انسان کو پاک کرے، اس کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کی تفصیل آپ سب کو معلوم۔ یہ ہے رسالت کا بنیادی مقصد، یعنی رسالت کا بنیادی مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا بھی بنیادی مقصد آگے جا کے قرآن کو سکھاتا ہے۔ اور جیسے حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ کیسا تھا ان کا خلقہ القرآن، جیسے قرآن، تو اسی باتوں سے قرآن کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اب یہ سورہ مزمل کی ایک آیت ہے کہ اللہ ہی دن اور رات کا حساب رکھتا ہے کہ تم اوقات کار نہیں رکھ سکو گے، اس لیے اس نے تم پر مہربانی فرمائی، بس جتنا قرآن تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، جتنا قرآن تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ یا پھر قرأت کے اقرا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یتلو کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ مریض ہیں اور کچھ رزق اور اللہ کے فضل کی تلاش میں ہیں اور کچھ اللہ کی راہ میں جہاد میں مصروف ہیں، بس جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکتے ہیں پڑھ لیا۔ ظاہر ہے ہر انسان ہر وقت سوچ و تدبر نہیں کر سکتا، لیکن ان سب حالات میں بھی جب ہم مریض ہیں، جب ہم اللہ کے رزق کی تلاش میں ہیں، جب ہم اللہ کی راہ میں جہاد میں مصروف ہیں، اس وقت بھی حکم دیا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کرو، جتنا آسانی سے پڑھ لے۔ ایک آیت آسانی سے پڑھتے ہو، ایک آیت آسانی سے پڑھ لو۔
آپ میں سے جو حضرات ہمارے اخوانی بھائیوں سے ان کانٹیکٹ رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ان کی جیب میں ہمیشہ قرآن مجید ہوتا ہے، جہاں بھی آپ ملیں ان سے، چاہے ڈاکٹر ہو چاہے وکیل ہو، جو، لیکن قرآن ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اور جب بھی موقع ملتے ہیں نکال کے پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے بھی یقیناً ہوں گے۔ آج ہمارے پاس اگر قرآن رکھنے کا کوئی ایشو ہے تو وہ ہوگا، لیکن ہمارے سب کے پاس موبائل ہیں اور ان سب میں ہم قرآن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے، اور جب بھی موقع ملے اس میں سے 1-2 آیتیں پڑھ لیں۔ موقع ہو تو ظاہر ہے اچھا ایک آدمی سمجھ بھی لے، لیکن یہ پڑھنے کا حکم ہر حال میں، یہ جہاد میں اور مرض میں اور رزق کی تلاش میں اور سفر میں شاید ایک نماز کا حکم مکمل طور پہ موجود ہے، کسی صورت میں قضا نہیں کی جا سکتی، اور دوسرا قرآن پڑھنے کا حکم موجود ہے۔ اس کی تفصیل میں بعد میں چلے جائیں گے، میں فقہی مسائل پہ کوشش کروں کہ بات نہ کروں، اچھا ہوگا کہ کسی عالم سے آپ پوچھ لیں، لیکن مختصراً یہ ہے کہ اس کے بارے میں چھونے کی حد تک تو یہ ضروری ہے، پڑھنے کی حد تک شاید ضروری نہیں۔ اب اگر ہم نہ پڑھیں تو کیا ہو؟ نہ پڑھیں، نہ سمجھیں، کوشش بھی نہ کریں۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کیا فرماتا ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ چمٹے رہو، مضبوطی سے تھام لو اس کو، اور پھر آخر میں فرماتا ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور ان قریب تم سے اس کی بابت باز پرس ہوگی۔ نبی سے فرماتا ہے کہ تم سے جلدی اس کی باز پرس ہوگی اور تمہاری قوم سے باز پرس ہوگی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر تو ہم واقعی اس قرآن کو دل سے مانتے ہیں تو پھر تو بڑی بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے یہ بات فرما دی ہے کہ میں انقریب تم سے اس کے بارے میں باز پرس کروں گا، اور ہمیں تو چھوڑے اپنے نبی سے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس نبی سے جس کو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جلد راضی کر دوں گا۔ یعنی تو انبیاء اللہ کو راضی کرتے ہیں، ادھر اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا، ایسا نبی، اور اس سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں جلد تم سے بھی باز پرس کروں گا اور تمہاری قوم سے بھی باز پرس کروں گا، سوال پوچھوں گا کہ تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا۔ ہم اس کو کوشش کریں کہ اپنے دل میں اس بات کو اتاریں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اب دوسری بات، کیا ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے کہ وہ قیامت کے دن اٹھے اور وہ اندھا ہو؟ مجھے 100% کیا 200% یقین ہے ہم میں سے الحمدللہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات کو گوارا کر لے۔ سب کہیں گے کہ پیدا اٹھیں اور جنت پہ جائیں اور اللہ سے ہم کلام۔ لیکن دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا۔ جو میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ ہم اپنی اپنی گردنوں میں جھانک کے دیکھ لیں کہ کیا ہم نے قرآن سے منہ تو نہیں موڑا ہوا؟ کیا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا وہ ہماری زندگی کی پرائرٹیز میں ایک ہائر پرائرٹی پہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں آج ہی سے کوشش کر لینی چاہیے۔ اور پھر آگے دیکھیے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا اللہ میں تو اس دنیا میں بینا تھا، یہ کیسے میں اندھا اٹھایا گیا ہوں؟ تو اللہ کیا فرمائے گا، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تو نے بھلا دیا ان کو، وكذلك اليوم تنسى، تو میں نے تمہیں آج بھلا دیا۔ اللہ ہمیں اس دن سے بچائے، اس انجام سے کہ جب اللہ ہمیں کہے کہ تم نے میرے قرآن کو بلا دیا تھا، میں نے تمہیں بلا دی، اس لیے تم اندھے اٹھائے گئے۔ یہ اسی قرآن کی ایک سورت کی آیت ہے، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ یہ خدا کے الفاظ بھی ہیں اور حضور نے اس کی تشریح بھی کی۔
تو اگر ہم کوشش کریں کہ اس بات کو اپنے دل میں بھی اتار لیں تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ ہم پھر قرآن کی طرف پوری طرح متوجہ نہ ہو۔ اور پھر دوسری بات، دنیا میں بھی گواہیوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ گواہی اچھا فلاں صاحب نے، جنرل صاحب نے گواہی دے دی ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے گواہی دے دی ہے، اس کی بڑی اتھینٹسٹی ہوتی ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ ہمارے خلاف ہمارا رسول گواہی دے دے قیامت کے دن کہ یہ تو وہ والے لوگ ہیں جنہوں نے تو قرآن کو بلا دیا تھا اور تم جانو اور تمہارا کام اللہ میاں سے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بحیثیت مسلمان سوچنے کی بات تو ہے نا۔ وہاں تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بھلا دوں گا کہ تم نے میری کتاب کو بلا دیا، اور یہاں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے ذرا، یہ الفرقان کی جو آیت ہے، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ مہجور ظاہر ہجرت سے، ہجرت ہم سمجھتے چھوڑ دینا، ایک جگہ کو چھوڑ دینا، اور اس کا ترجمہ ہے اے خرابی میری، کاش میں نے نہ پکڑا ہوتا میں نے فلانے کو دوست، اس نے تو بہکا دیا مجھ کو اس قرآن سے، اس کے بعد کہ یہ قرآن مجھ تک پہنچ گیا۔ اور شیطان انسان کو وقت پر دغا یعنی دھوکہ دینے والا ہے۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب، بے شک یہ ہیں میری قوم کے وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ تنبیہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب اگر ہمارا رسول ہمارے خلاف یہ گواہی دے، اور دیکھیں اس میں صیغہ ماضی کا استعمال ہوا ہے، یقول کی بات قالا کہہ دیا، اور یہ عربی میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ایک بات کو فل یقین کے ساتھ کیا جائے، یا آپ کو 100% اس بات پہ یقین ہونا چاہیے۔ یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قالا کا صیغہ استعمال کیا، یقول نہیں کہا کہ کہے گا نہیں، کہہ دیا، ہو گیا یہ کام۔ تو یہ وہ چیز ہے، اگر ہم کوشش کریں تھوڑی سی بھی تو یہ ہم اس قرآن کی طرف ہمیں پلٹ آنے میں انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اور الحمدللہ آج ہم سب اکٹھے اسی بات پہ یہاں ہوئے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے لیے خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہم سب کے لیے۔ اور انشاءاللہ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اللہ ہمیں ان گروپس میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ ہم آج بھی اسی لیے بیٹھے ہیں، اپنی کوشش کریں، لیکن یہی بات ہم اپنے اور ساتھیوں کو بھی اور لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں۔ اور غلام مرتضی ملک شہید نے اس آیت کے بارے میں تشریح میں اپنی تفسیر انوار القرآن میں یہ لکھا کہ قیامت کا منظر تو اپنی جگہ، لیکن اس آیت پر اپنی خصوصی توجہ مرکوز کیجئے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیں گے کہ یہ ہے میری قوم کے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیع المذنبین ہونا بھی برحق، مگر وہ بد نصیب جن کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنی بڑی شکایت اور گواہی ارشاد فرمائیں، انہیں کون عذاب الہی سے بچا سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ اس زمرے سے باہر نکلنے کی سرتوڑ کوشش کرے، اور الحمدللہ ہم اسی کوشش میں آج یہاں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی چیز پڑھتے ہیں اس کا ہم پہ ایک اثر ہوتا ہے، ڈرامہ دیکھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے سب کچھ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ کتاب پڑھتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں خود قرآن یہ فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ دل لرز جاتے ہیں ان کے جب یہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، اپنی بات بتا رہا ہوں کہ کبھی ریئرلی ایسا ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے ایسا، کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں
اور میرا دل لرزتا ہے. شاید کسی خاص حالات میں کسی خاص موقع پہ تو ہوتا ہوگا اور ہو جاتا ہے، لیکن عمومی کیفیت ہماری یہ نہیں ہوتی. لیکن قرآن جب ہم پڑھیں تو ہماری کیفیت ہونی یہ چاہیے. یہ سٹینڈرڈ مقرر کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، جیسے نماز کا سٹینڈرڈ مقرر کر دیا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کا سٹینڈرڈ کیا ہے کہ مجھے فحشاء اور منکرات سے روکی. اگر نہیں روک رہی تو سٹینڈرڈ میں نے نہیں اچیو کیا. ادھر نماز بھی پڑھی اور ادھر جا کے بس ٹی وی پہ ایسی فضول چیزیں بھی دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، تو پھر میں نے نماز کا وہ سٹینڈرڈ. یہی قرآن کا سٹینڈرڈ اللہ نے مقرر کیا کہ جب تم پڑھو گے تو تمہارا ایمان بھی بڑھنا چاہیے اور تمہارا دل بھی لرزنا چاہیے. اور دل اس وقت تک نہیں لرز سکتا جب تک ہم اس کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق نہ دے. اس کے بغیر بھی بعض اوقات تلاوت سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن عمومی طور پہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم بات کو سمجھتے ہیں، تب وہ چیز دماغ سے جا کے دل میں اترتی ہے اور تب پھر وہ دل لرزتا ہے اس کے نتیجے. بدقسمتی سے اس وقت عمومی صورتحال مسلمانوں کی یہ ہے. آپ تو خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ اس معاملے میں مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کی اور ہماری کوشش ہے کہ صورتحال میں ہماری نہ ہو. لیکن اگر آپ دیکھیں تو قرآن کیا کہتے ہیں سورہ جمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. ان کی مثال کیا ہے؟ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، اس کو نہ سمجھا، اس پہ عمل نہ کیا، اس کے احکام کو چھوڑ دیا. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتاب بھی لدی ہوئی. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. آج اگر آپ عمومی صورتحال دیکھیں تو تقریباً یہی صورتحال ہم مسلمانوں کی ہے. گو کہ یہ یہودیوں سے اس وقت خطاب تھا. وہ تو دور کی بات، لوگ تو قرآن پڑھ نہیں سکتے. بات ہو چکی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے سو کالڈ وزراء شرفاء جو ہیں وہ قرآن پڑھ تک نہیں سکتے، سمجھنے کی تو دور کی بات. اور ہم اسی زمرے میں آج جو ہم پہ یہ ساری مصیبتیں آئی ہوئی ہیں بدقسمتی سے پٹ رہے ہیں دنیا میں. فائنینشیل کرائسس ہر جگہ آ رہے ہیں مسلمانوں کے، سب کچھ مصیبتیں مسلمانوں پہ. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے یہی سلوک کیا ہے جو انہوں نے کیا تھا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس زمرے سے نکل آئے. پھر یہ دیکھیے کہ سورہ حدید میں کیا ارشاد ہوتا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں قرآن کی اہمیت کے بارے میں قرآن ہی سے زیادہ ذکر کیا جائے. حدیث کے بارے میں آپ نے تفصیل سے سن بھی لیا، شاید کچھ ایک حدیث بھی ساتھ آئے. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے. اگر ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ آج معاشرے کی عمومی صورتحال کیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثریت اس بات سے اتفاق کرے گی کہ آج ہمارے دل بھی سخت ہو گئے ہیں. سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے. قرآن کا حکم کیا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے آج یہ ہم پہ ساری آفتیں آئی ہوئی ہیں. یہ سب بات رکھنے کے بعد میں 1 منٹ کے لیے آپ سے یہ درخواست کروں کہ آپ سوچیں، اسی دوران سوچیں کہ کیا اب یہ ہمارے لیے ایک ایمرجنسی صورتحال نہیں ہے؟ اگر ہم واقعی ان چیزوں پہ وہ ہم پہ بھی منطبق کی ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. I am not talking of individuals. As a group ٹیمہ بھی الحمدللہ اپنی کوشش کر رہی. میں اوورال ایک بات کر رہا ہوں کہ کیا آج ہماری یہ صورتحال نہیں ہے؟ ساری باتیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں اور ہم اپنے طور پہ بھی ایز انڈیویجول سوچیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیونکہ بنیادی بات تو یہی ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرے ساتھ کیا ہوگا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ ساری دنیا بخش دی جائے
میری کوشش کی اور سب کے، لیکن میں خود دوزخ میں چلا جاؤں تو پھر میرا اس سے محنت کا کیا فائدہ؟ لوگوں کے لیے پھیلانا، بات کرنا، یہ ہم پہ فرض ہے، ہم کریں گے، چاہے ایک آیت بھی ہو آگے پہنچا دو، حکم ہے اس کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوکس میری اپنی جان ہوگی، میری اپنی ذات اگر فوکس نہیں ہوگی تو یہ دوسرے والا کام مشکل سے ہوگا۔ تو اس سب چیزوں کو جب ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بارے میں پرائرٹی پہ سوچیں اور اس کے بعد دوسروں کے بارے میں سوچیں۔ یہ دیکھیے ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں یا اس امت میں ایک ایسی قوم نکلے گی کہ وہ قرآن پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا۔ کیا آج ایسی صورتحال نہیں ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، پہلے تو پڑھتے نہیں ہیں، جب پڑھتے ہیں پھر سمجھ نہیں آتی، جب سمجھ نہیں آتی پھر اس پہ غور نہیں کرتے، اور جب غور کرتے ہیں پھر اس پہ عمل نہیں کرتے، تو ہمارے حلق سے نہیں اترا یہ قرآن، بس یہ زبان ٹپ آف دی ٹنگ پہ ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ ورنہ یہی قرآن تھا کہ اس وقت بھی اس ایک سر منہ فرق آج کے قرآن میں اور آج سے 1400 سال پہلے کے قرآن میں نہیں، لیکن اس قرآن نے جب وہ آیا تو اس نے صحابہ کی زندگیاں بدل دی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کی صورتحال کیا تھی، لیکن جو ہی آیت نازل ہوئی زندگی کایا پلٹ دی سب کی، ایک ایسی جماعت بن گئی جس کے بارے میں لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آج ہم وہی قرآن ہیں، وہی الفاظ ہیں، اسی اللہ کا ہے جو پہلے بھی تھا آج بھی ہے، اسی رسول کا ہے جس کے ذریعے بھیجا گیا، لیکن وہ ہماری زندگی کو نہیں بدل رہا۔ کیوں نہیں بدل رہا؟ سوچنے کی بات ہے۔ قرآن میں تو کوئی فرق نہیں ہے، الف زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم زندگی نہیں بدل رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بالشت کا سفر جو زبان سے لے کے دل تک ہمیں طے کرنا ہے، اس پہ ہم لٹ گئے رستے میں، وہ سفر ہم نہیں طے کر سکے کہ جو زبان سے کہیں اور دل میں اترے۔ وہاں آیت نازل ہوتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کوئی نہیں پوچھتا کہ کس کے لیے آیت نازل کی، کیا مطلب کہ جس نے تم اتنے پکے مسلمان صحیح نہیں ہو سکتے جب تک تم نے اللہ کی راہ میں وہ نہ دے دیا ہو جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسرا سوال نہیں ہے، ہر ایک صحابی کہتا ہے میرے لیے، اٹھ کے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے، حضور کو کیا اسی وقت فیصلہ کرتا ہے میرا فلاں باغ جس میں پتہ نہیں کتنے 100 کھجوروں کو درخت ہیں، اسے سب سے زیادہ محبوب باغ ہے، فوراً جاتا ہے اس باغ میں، دروازہ کھٹکھٹ، اندر بھی نہیں جاتا کیونکہ اس کا گھر بھی وہیں پہ۔ بیوی سے کہتا ہے نکل آؤ، پوچھتی کیوں نکل آؤں؟ کہتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا، اللہ کی راہ میں دے دی، آیت نازل ہوئی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، میں نے حضور سے کہہ دیا کہ دے دو۔ اور بیوی بھی اس کی پھر ظاہر صحابیہ تھی، کہتی اس سے بہتر سودا تو تم کر ہی نہیں سکتے، سامان اٹھا کے نکل آتی ہے۔ یہ فرق ہے اس وقت اور ہم میں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے دوسری کتابیں ہم پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کسی اور کے لیے نازل کیا گیا ہے، یہ ہر ایک انڈیویجول جب اس کو پڑھے یہ اسی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ جب ہم قرآن کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے اللہ، مجھے یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، مجھے یہ حکم دے رہا ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہماری زندگی اسی طرح نہ بدلے جس طرح صحابہ کی زندگی بدل گئی تھی۔ اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے، جب ہم صرف زبانی اقرار کرتے جائیں اور اس پہ عمل نہ کریں، دل میں نہ اترے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میڈیکل فیلڈ میں آپ دیکھ لیں کہ صرف پڑھنے سے تو نہیں ہوتا، اس کو اپلائی کرنے سے ہوتا ہے۔ تو یہ وہ فرق ہے اس وقت کا اور آج کا، جس کی وجہ سے ہم اس قرآن سے ہٹ گئے۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کیا واقعی سیکھنا بہت مشکل ہے؟ اسی سے پہلے آیت آپ کے سامنے تھی، لکھی ہوئی تھی، آج تھیم بھی یہی ہے کہ یہ قرآن مشکل نہیں ہے۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہے کوئی جو، ہم نے تو آسان بنا دی ہے کوئی جو اس سے رسیت حاصل کرنا چاہے؟ یہ وہی آیت دوبارہ آپ کے سامنے ہے
اب اس کے درجات ہیں قرآن کے، جیسے علم کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مسلمانوں پہ علم فرض ہے، مرد ہو یا، اب کتنا علم فرض ہے؟ جیسے علماء نے اس کی تفصیل کی ہے کہ عقائد ٹھیک کر دے، عبادات ٹھیک کر دے، ڈے ٹو ڈے معاملات ٹھیک کر دے، اور نمبر 4 جو ہمارا پروفیشنل ریلیٹڈ علم ہے، کسی بھی پروفیشن کا، میڈیسن کا ڈاکٹروں والا، لائرز کا، ان کا، کہ وہ ریلیٹڈ جو علم ہے اس پروفیشن سے، بس یہ اس کو سمجھ آئے تو وہ طلب العلم فریضۃً کے معاملے میں ٹھیک رہا۔ رہی قرآن کی تفسیر، اس کو پوری طرح سمجھنا، تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ قیامت تک اس کی تشریح و تفسیر ہوتی رہے گی، وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کو اتنا سمجھنا کہ اس میں ڈائریکٹ جو ہمارے لیے احکام ہے ہماری ڈے ٹو ڈے زندگی کے لیے، یہ ہم سب پہ فرض ہے۔ یہ اس میں کوئی گل و خلاصی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہ تو مشکل تھا ہم نے نہیں پڑھا، مشکل نہیں ہے، قرآن خود یہ کہتا ہے کہ میں مشکل نہیں ہوں۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم یہ قرآن کو پڑھیں۔ ہم اس کو ایک طالب علم کی حیثیت سے پڑھیں۔ ہم عالم ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، شاید فضل عظیم بھائی ہیں لیکن باقی شاید ہم میں سے کم ہی عالم ہیں، لیکن ہم ایک طالب علم کی کہ میرے لیے اس میں کیا ہے کہ میں اس کو سیکھ لوں، بس یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور ہم اس کو ضرور اتنی حد تک جو آگے بڑھ کے پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں۔ اور تدبر بھی اسی طرح اس میں جو کہا گیا اس کا بھی یہ ہے کہ ہم، یہ کام علماء کرام کا ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ ہم تدبر نہ کریں، لیکن تدبر کے بعد اپنی کوئی آزادانہ رائے قائم نہ کریں کہ اس آیت کا یہ مطلب، جو اس کی تکوینی تشریح ہے اس پہ بے شک ہم بات کر سکتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے وَسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ ڈاکٹروں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ میں جلد تمہارے جسموں میں تمہیں بتا دوں گا کہ کیا کیا آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ہم سوچیں کہ کیا آیات ہیں، کیوں ایپیتھیلیم کو یہاں پہ اسٹریٹیفائڈ اسکویمس بنایا ہے، اسمال انٹسٹائن میں جا کے سیلیٹڈ ایپیتھیلیم بھی بنا دیے، ویلائی بھی بہت زیادہ ہو گئے، کولن میں جا کے گوبلٹ سیلز ڈال دیے، یہ سوچنا کا ہمارا یقیناً کام ہے، لیکن جب باقی جو اس کے معاملات ہیں وہ علماء کرام کا کام ہے۔ اگر ہم نے اپنی کوئی رائے قائم بھی کر لیں کسی آیت کے بارے میں، ایون تکوینی تشریح کے سلسلے میں، ہم علماء سے اس کی تصدیق ضرور کروا لیں۔ یہ ایک سلائیڈ ہے کہ انسانی دماغ میں کتنے خلیے ہوتے ہیں اور پھر اس کی تفصیلات ہیں، لیکن ایک جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو 60 سال کی عمر تک صرف 5% استعمال کر چکا ہوتا ہے۔ اب شاید میرے اور کوئی ایک بات دا شاید اور بھی ہو، باقی آپ سب لوگ الحمدللہ 60 سے نیچے کے اس میں 95% پڑا ہوا استعمال کرنے کے لیے۔ اور اس پہ بھی سٹڈیز ہیں کہ جو لوگ یعنی حفاظ میں اور جو لوگ تفسیر پڑھاتے اور پڑھتے ہیں ان میں ڈیمینشیا کم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ایک لکھی گئی ہے کہ ایکٹیویشن ریگولر وہ ہوتی ہے، تھیوریٹیکل بات ہے لیکن بہرحال یہ ایک ہے۔ اب ہمارے پاس جب یہ پورے کا پورا دماغ پڑا ہوا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ایٹروفی نہ ہونے دیں، اس کو استعمال کر لیں اسی قرآن میں جو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہمارے پاس اس وقت موجود ہے۔ اب اس میں جو درپیش مشکلات ہیں اور جو شیطان کے حرب میں، تھوڑی سی ہم اس پہ بات کریں۔ دیکھیں ہر ایک کام کو بسم اللہ کا حکم ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، سوائے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید کے بارے میں حکم ہے کہ جب آپ قرآن مجید شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے شیطان سے پناہ مانگے، پھر بسم اللہ پڑھیں اور پھر قرآن مجید شروع کریں، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو شیطان کبھی ہمیں کرنے نہیں دیتا۔ باقی سارے کام برداشت کر لیتے، جب ہم قرآن کی طرف بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمارے لیے وہ بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ چند بہانوں پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ یہ پہلا بہانہ، دنیاوی کاموں کی اہمیت، او یار اچھا ابھی تو اثر ہو گئی ہے لیکن چلو مغرب کے بعد پڑھ لوں گا، اب میں فلاں سے جا کے مل لوں تو یہ ضروری ہے، وہ کہیں چلا نہ جائے۔ کوئی اہم کام بھی نہیں ہوتا، عصر کے بعد گزر گئی، مغرب آ گئی، مغرب کی نماز پڑھی، پھر کوئی اور کام سامنے لے آتا ہے،
کہ یار یہ تو وقت نکل رہا ہے، یہ کام کر لو، یہ کام کر، کل لیکچر دینے، لیکچر پریپیئر کر لو، یہ رہ جائے گا۔ یہ پہلا حربہ ہے اس کا کہ دنیاوی کام کو بہت بڑا اہم بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے اور قرآن کو ہم اس وقت پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا حربہ اس کا یہ ہے کہ جو دنیاوی کام ہے اس کو دینی کام کے طور پہ پیش کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے، ہم اس پہ بھی کافی حد تک مبتلا ہیں۔ سوچتے ہیں جی ہم نے تو پشاور میڈیکل کالج بنائے اسی لیے کہ ہم یہ دین کی بات کریں، تو یہ بھی تو بہت اہم کام ہے، اور ہم بعض اوقات کوئی اور کام کرتے ہیں کہ یہ پیما کا کام کر اسی لیے رہا ہوں کہ یہ تو پیما کا کام ہے، اور یہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ کام ضرور ہوگا۔ لیکن یہ جو سورہ کہف کی ایک آیت ہے اس کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، بتاؤں تمہیں کہ سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کام دنیا کا کرتے ہو، غلط فہمی یہ لگی ہوتی کہ دین کا کام کرنا۔ جب بھی ہم کوئی کام کریں بار بار اپنی نیت کے بارے میں سوچیں۔ مریض دیکھنا بے شک بہت اچھا کام ہے، فیس لینے سے بھی وہ ثواب پھر بھی ہم کو ملتا ہے، لیکن ہم یہ سوچیں تو اسی کہ کیا ہم واقعی ثواب کے متلاشی بھی ہیں کہ نہیں صرف 1000 روپے فیس کے متلاشی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید میں خود قرآن نے فرمائی کہ یہ اللہ نے فرمایا کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو تم سمجھتے ہو کہ یہ تم نیکی کا کام کر رہے ہو، بے شک ہوگا نیکی کا، لیکن یہ اہم بات ہے کہ وہ دنیاوی کام کو یوں کر دیتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بہت بڑا تیر مار رہے ہیں۔ در حقیقت اگر اپنے دل کو ٹٹولیں، عمل کو ٹٹولیں کہ شعوری طور پہ کتنی توجہ ہماری اس وقت یہ ہے کہ ہم یہ دین کا کام کر رہے ہیں، تو many a times it is not like that۔ میں اپنے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ میں سے شاید کچھ بھائی ایسے ہوں جن کے ذہن میں ہر وقت یہ، لیکن میرے ذہن میں یہ استحضار ہر وقت نہیں ہوتا کہ یہ کام میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اس پہ مجھ سے اللہ راضی ہو۔ ہر وقت یہ استحضار نہیں ہوتا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیز ہر وقت آنکھوں کے اور دل کے سامنے رہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ تیسرا مسئلہ جو وہ کھڑا کرتے کہ دین ہے کیونکہ دوسرے کام کو سامنے لے آتے۔ مغرب کی نماز پڑھ لی، 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یار اوابین تو یہ 6 رکعت نفل جو ہیں یہ بھی تو بڑی اہم بات ہے، یہ 6 رکعت نفل میں پہلے پڑھوں گا، پھر دیکھوں گا وقت ہوا تو قرآن بھی پڑھ لوں گا۔ یہ اسی طرح دین کا کوئی اور کام، بے شک دونوں اچھے کام ہیں، لیکن پرائرٹی کون سی کی ہے؟ حضور کن کے پاس جا کے بیٹھے ہیں؟ ذکر والوں کے پاس، یا جو تعلیم دے رہے تھے، سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے، ان کے پاس بیٹھے جو سیکھ سکھا رہے تھے؟ تو یہ تیسرا حربہ ہے شیطان کا کہ دین ہے کہ کسی اور ایسے نفلی یا دوسرے کام میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے یہ فرض کام ہم سے رہ جاتا ہے۔ اور چوتھا حربہ اس کا یہ ہے کہ قرآن فہمی کو بہت مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یار تمہیں تو عربی زبان بھی نہیں آتی، گرامر بھی نہیں آتی، یہ تم قرآن کیسے پڑھ سکتے ہو؟ استاد کوئی رکھو گے تو کوئی وہ استاد رکھتا تو ہوتا ہی نہیں، تو بس وہ قرآن ہی رہ جاتے اس کے نتیجے۔ کبھی کہتے تو میں گرامر نہیں آتی، کبھی کیا۔ میں سچ کہتا ہوں آپ سے، میں نے کوئی 2 سال ریٹائرمنٹ کے بعد مفتی غلام الرحمان صاحب سے صرف و نحو پڑھی، عربک گرامر پڑھی۔ میرا اپنا اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ میں اس کی اہمیت کم کرنے کی بات نہیں کرتا۔ اتنا جاننا تو شاید ہم سب کے لیے ضروری ہو کہ یہ ماضی ہے، مضارع ہے، اسم ہے، فعل ہے، کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں تو وہ سمجھ آ جائیں تاکہ ہم تصحیح وقت پہ اپنی کر سکے۔ لیکن تفصیلی گرامر شاید میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کی بنیادوں کو، موٹی موٹی چیزوں کو سمجھنے کے لیے شاید اس کی ضرورت اتنی نہیں ہے۔ آپ سب حضرات یہاں بیٹھے ہیں، آپ سے کتنوں کو اردو گرامر پوری طرح سمجھ آتی ہے؟ یا مجھے پشتو یا اردو گرامر مجھے نہیں آتی، ابھی بھی پشتو گرامر کاک سے واقف نہیں، مجھے بالکل نہیں سمجھ آتی، لیکن پشتو میں ٹھیک بول سکتا ہوں، سمجھ بھی لیتا ہوں۔ اللہ بخشے ڈاکٹر غازی صاحب کو، محمود احمد غازی صاحب ایک دفعہ پشاور ایک واقعے پہ تشریف لائے تھے، انہوں نے بڑی عجیب بات کی تھی، مجھے اس وقت نہیں سمجھ آئی۔ وہ کہہ رہے لگے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ نہیں، بس پڑھتے جاؤ۔
پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، ایک وقت آ جائے کہ قرآن خود ہی تمہیں اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا. کہ مولانا اسماعیل صاحب کی تقریب میں انہوں نے بات کی. حقیقت بھی یہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش نہ کریں، لیکن ہم ان چیزوں میں نہ پڑھیں کہ جب تک میں نے عربی نہ سیکھی اور جب تک میں نے گرامر نہ سیکھی اور تب تک میں قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. ایسی بات نہیں ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان سب کے بعد آخری حربہ جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے، جب ہم تفسیر بھی پڑھتے ہیں اس میں سے باتیں بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں ان چکروں میں ڈال دیتا ہے کہ یار یہ جو ایشو ہے تو پھر تو اس کا یہ پہلو بھی ہے، اور وہ فلسفیانہ بحثوں میں الجھا دیتا ہے. حالانکہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو محکمات ہیں بس اس کو پکڑو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر چیز ہے، نجات کا ذریعہ ہے. باقی چیزوں میں نہ پڑھو. لیکن یہ شیطان ہمیں ان چیزوں میں الجھا دیتا ہے. اچھا تو فلاں تفسیر نے تو یہ لکھا، تو فلاں نے تو یہ لکھا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا یہ اقبال نے کہا کہ ہے یہی کوشش الہیات میں الجھا رہا ہے، اور یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہا ہے. جب آخری طور پہ وہ یاد یہ تو تفسیر بھی پڑھنے لگا، یہ تو سمجھنے کی کوشش، پھر وہ اس پہ آ جاتا. اس سے بھی ہم ہوشیار رہیں کہ جو محکمات ہیں، جو بڑی باتیں ہیں قرآن نے صاف بیان کر دی ہیں، اس پہ سمجھیں بھی، اس پہ عمل کی کوشش بھی کریں. باقی باتوں پہ سوچتے تو ضرور سوچیں، لیکن بنیاد ہماری وہی ہونی چاہیے. دوسری جو بہت بڑی بات ہماری خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے، آج اگر ہم میں سے کوئی ساتھی ایسا ہے جو یہ کوشش نہیں کر رہا، تو اگر وہ آج سے کوشش شروع کرتا ہے اور خدا نخواستہ شام میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اللہ اس کو پورا اجر دے. کیونکہ دنیا کے امتحانوں کی طرح اللہ نے آخرت کے امتحان کا اجر نتیجے پہ نہیں رکھا کہ آپ کو میں نے یہ کہا تھا آپ نے کتنا کیا اس میں سے. یہ پرسنٹیج والی بات نہیں ہے. میں وقفے میں بھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ یہ اجر کا حساب 2 + 2 = 4 نہیں ہے، بس وہ اللہ پہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ کیا دیتا ہے. صحابی آتا ہے اور بس ایک بات کر کے چلا جاتا ہے اور نکلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے، اسی وقت شہید ہوتا ہے اور بخش دیا جاتا ہے. ایک عمل بھی نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل نہ کریں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ فائدہ دیا ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ کا اجر آپ کی کوشش اور آپ کی نیت کے مطابق ملے گا، آپ کے نتیجے کے مطابق نہیں ملے گا. آپ نے پوری کوشش کی، صحیح نیت سے کی، پیپر اٹیمپٹ کیا، پاس ہی، اس میں فیلئر کا چانس نہیں ہے. پھر دنیاوی امتحان کی طرح بس وہ پاس ہی پاس. اور یہ ہماری موجودہ صورتحال کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کے بعد اختلاف میں پڑ جائے گی. کسی حد تک اس حدیث کی طرف پچھلے مقرر نے اشارہ بھی کیا تھا. تو میں نے پوچھا کہ جبرائیل اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم، اسی کے ذریعے اللہ ہر ظالم کو تہس نہس کرے گا. جو اس سے مضبوطی کے ساتھ سمٹ جائے گا وہ نجات پائے گا، اور جو اسے چھوڑ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. اور یہ بات انہوں نے 2 مرتبہ کہی. بخاری، مسلم اور مسند کی حدیث. یہ ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اسی پہ ہم اپنی کوشش کرنی ہے. اور یہ اسیر مالٹا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا وہ الٹیمیٹ ان کا تجزیہ یہ ہے، جب وہ مالٹا سے واپس آئے کئی سال کے گزارنے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی موجودہ پستی کے 2 ہی سبب ہیں، ترک قرآن اور باہمی اختلاف. اور اختلاف کے بارے میں ہم سن چکے کہ حضور نے کیا کہا تھا کہ مٹے گا تبھی جب ہم قرآن سے چمٹیں گے. اس کا علاج صرف یہی ہے، قرآنی تعلیمات پر لوگوں کو جمع کیا جائے، اس کی تعلیم کو عام کیا جائے، یعنی امت کے اختلاف کو ختم کرنے کا نسخہ بھی یہی قرآن ہے. اور ڈاکٹر ارشاد صاحب نے فرمایا تھا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں کہ کس منہ سے تم نماز پڑھ رہے ہو جبکہ تم نے اللہ کی کتاب کو قائم نہیں کیا. یعنی ایک قرآن والو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک تم قرآن کو اور جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اسے قائم نہیں، یہ قرآن کا مقصد، اسے قائم نہیں کرتے. اور مفتی شفیع رحمہ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ ہماری ساری خرابیوں کی بنیاد قرآن کو چھوڑنا اور آپس میں لڑنا ہے، اور یہ آپس میں لڑنا بھی دراصل قرآنی تعلیمات سے ناکیفیت اور غفلت کا نتیجہ ہے. یہ ان کی تقریر ہے، وحدت امت کے ٹاپک سے وہ چھپی ہے، جو انہوں نے ایک اہل حدیث کے ایک مدرسے میں دی تھی، اور بہت ہی اچھی، یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے،
پڑھنے کے لائق. تو بس الٹیمیٹ یہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹ آئیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور سوچیں کہ اس کو زندگی ترجیحات میں ہم نے کہاں رکھا ہے. اپنے بچوں کی یعنی پہلی بات ہو چکی ہے کہ ہم فزکس اور اس کے لیے تو خرچ کرنے کو تیار ہیں، لیکن بچوں کے لیے اس پہ خرچ کو تیار نہیں ہے. ہم اپنے وقت اور پیسے کی ترجیح کو دیکھ لیں کہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، اس میں سے کتنا % ہم اس کوشش پہ خرچ کر رہے ہیں یا اس کے پھیلانے پہ خرچ کر رہے ہیں. اس کی ترتیب میرے نزدیک کیا ہونی چاہیے جو ہم نے عملاً الحمدللہ اس وقت کئی سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ بھی دیکھیں اگر آپ کو یہ طریقہ سوٹ کرتا ہے یا کوئی اور طریقہ، لیکن بہرحال ہمیں کام یہ کرنا ضرور ہے. ترتیب یہ ہے کہ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ کسی استاد سے سیکھیں. اگر ٹیچر ملتا ہے تو اس سے سیکھیں، نہیں ہے تو گروپ بنا کے مطالعہ کریں جو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اس وقت الحمدللہ. اگر وہ بھی نہیں ہے پھر انفرادی کوشش کرنی ہے. گروپ میں فائدہ بہرحال بہت زیادہ ہوتا ہے. 2 افراد ہیں تو وہ گروپ بنا لیں، 3 ہیں وہ گروپ بنا لیں. اصول کیا سامنے رکھیں جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں؟ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ پہ نظر رکھیں کہ جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر. شروع میں اس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں احتیاط ضرور کرنی چاہیے. عملی اقدام کیا ہو؟ آج سے شروع کریں. کل کروں گا، کل نہیں آتا، آج سے شروع کریں. اپنی رائے مت بنائیں، عمل کی نیت سے کریں. ہم اپنے گروپ ڈسکشن جو ہماری ہوتی ہے ہفتے میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، لیکن اس کے آخر میں ہم اس رکوع سے 2 نکات نکالتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پوائنٹس آف ایکشن، کہ اس رکوع میں ہمارے لیے 2 کیا نکات ہیں جس پہ ہم آج سے عمل کرنے کی کوشش کریں. اور وہ ایک ساتھی لکھ لیتا ہے اس کو، اور جب صورت مکمل ہوتی ہے تو ہم وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ اس رکوع کی اس صورت کی اس رکوع میں یہ 2 پوائنٹ آف ایکشن ہے، اس میں یہ 2 یا زیادہ سے زیادہ 3، اس سے زیادہ نہیں. وہ ہم نکالتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اور اپنا محاسبہ خود کریں، دوسروں کے لیے نہیں. رپورٹ دینا نہ دینا اس کی اپنی ایک اہمیت ہے تنظیم کے لحاظ سے، لیکن اپنے گریبان میں ہمیشہ جھانکے کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور یہ آخری بات میں مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ کی اس نوٹ پہ ختم کرتا جو انہوں نے لکھی ہے، اور یہی اصلی بات ہے کہ اسے تو پوری طرح اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ اسے لے کر اٹھیں اور دعوت اللہ کا کام شروع کر دیں، اور جس طرح یہ کتاب ہدایت دیتی ہے اسی طرح قدم اٹھاتے جائیں. قرآن کے حکام، اس کی اخلاقی تعلیمات، اس کی معاشی اور تمدنی ہدایات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں اس کے بتائے ہوئے اصول و قوانین آدمی کی سمجھ میں اس وقت تک آ ہی نہیں سکتے جب تک وہ عملاً ان کو برت کر نہ دیکھے. نہ وہ فرد اس کتاب کو سمجھتا ہے جس نے اپنی انفرادی زندگی کو اس کی پیروی سے آزاد رکھا. میں پھر پڑھتا ہوں، نہ وہ فرد اس کتاب کو سمجھتا ہے جس نے اپنی انفرادی زندگی کو اس کی پیروی سے آزاد رکھا، اور نہ وہ قوم اس سے آشنا ہو سکتی ہے جس کے سارے اجتماعی ادارے اس کی بنائے ہوئے روش کے خلاف چل رہے ہیں. اور یہ قرآن کے حقوق ہیں: ایمان لانا، تلاوت کرنا، سمجھنا، عمل کرنا اور اجتماعی زندگی میں نافذ کر کے دوسروں تک پہنچایا. اور یہ آخری 2 شعر اقبال کے ہیں کہ گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اور پھر تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. جزاک اللہ خیر. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.